ہر کامیاب داستان ایک خواب سے شروع ہوتی ہے اور ہر خواب کے پیچھے ہوتا ہے ایک شخص جس نے ہمت نہیں ہاری۔ پاکستان کی مٹی سے اٹھنے والا ایک نوجوان جو اپنے ہاتھوں کی محنت اور دل کے یقین سے ہزاروں میل دور ایک نئی دنیا میں آیا۔ مشکلات، رکاوٹیں، ناکامیاں سب اس کے راستے میں آئیں، مگر اس نے ایک لمحے کو بھی ہمت نہ ہاری۔ آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں ایک ایسی کاروباری شخصیت سے جنہوں نے پاکستانی کھانوں اور ذائقوں کو UK اور یورپ میں متعارف کرایا، بلکہ اپنی محنت اور لگن سے یہ ثابت کیا کہ پاکستانی جہاں بھی ہوں اپنا ایک نام اور مقام پیدا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ہمیں آج کا وقت دینے کا، لیکن یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ اس لیے بہت ضروری ہیں کہ آپ لوگوں کی کہانیاں، کامیاب لوگوں کی کہانیاں ہم نے ان لوگوں تک پہنچانی ہیں جو نہ صرف یہ کہانی سننا چاہتے ہیں بلکہ ان کو یہ بھی پتہ چلے کہ کتنی مشکلات کے بعد آسانی آتی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ جی۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جی میں بیسکلی راولپنڈی سے تعلق رکھتا ہوں، راولپنڈی میں پیدا ہوں۔ یہاں کب آئے UK میں؟ UK میں 1969 میں جی، ٹین ایجر تھا جی، 13-14 سال کی عمر میں آیا تھا۔ 13-14 سال کی عمر میں آپ یہاں آئے۔ کوئی خواب تو ہوتا ہے، ہر انسان کا خواب ہوتا ہے، جو سوچ کے آئے تھے وہ آپ نے اچیو کر لیا یا اس سے زیادہ اچیو کیا؟ اگر میں صحیح آپ کو بتاؤں تو سوچا تو اس کو کچھ بھی نہیں تھا، بچپنا تھا، بچپن میں بندہ کیا سوچ سکتا ہے۔ بس یہاں آئے تھے، تھوڑی سی بیسک تعلیم یہاں لی، اس کے بعد جب کام کا وقت آیا تو ایک ٹیکسٹائل میں کام شروع کیا، تو ایز اے لیبرر، تو وہاں تقریباً 4 سے 5 سال اپرینٹسشپ کی، تو اس کے بعد اسی مل میں پھر 18 سال گزارے۔ تو پھر ریسٹورنٹ کا جو فیلڈ میں آنے کا اور فوڈ کی انڈسٹری میں آنے کا آپ کا جو فیصلہ تھا وہ آپ کے کھانے کے شوق کی وجہ سے تھا یا کھانا پکانے کے شوق کی وجہ سے تھا؟ جب میں ٹیکسٹائل میں تھا اس وقت ماشاءاللہ بہت اچھی جاب پہ تھا، اسی جگہ پہ جہاں میں نے لیبرنگ سے شروع کیا، پھر سپروائزر، مینیجر، جنرل مینیجر بنا۔ لیکن ایک ٹائم آیا کہ جب ٹیکسٹائل پہ زوال آنا شروع ہوا تو پھر سوچنا پڑا کہ کیا کام کیا جائے۔ تو اس وقت یہی تھا کہ بھائی کھانے کا میری ہابی تھی، کھانا پکانا، یہ میں نے کہا کیوں نہ اس کام میں جائیں جہاں پہ کافی انٹرسٹ ہے مجھے۔ تو پھر یہ سوچا کہ ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ بناؤں گا۔ وہ کہاں پہ آپ نے بنایا؟ وہ میں کام بھی بریڈ فورڈ میں کرتا تھا، تو بریڈ فورڈ میں چھوٹے ریسٹورنٹ کا میں نے سوچا تھا، لیکن پھر میرے 2 کزن تھے تو ساتھ، وہ بھی اسی ٹیکسٹائل میں کام کرتے تھے۔ تو میں نے جب اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں نے تو یہ سوچا ہوا ہے کہ میں کوئی ریسٹورنٹ بناؤں گا، جو میری کیپیسٹی تھی اس کے مطابق چھوٹا ریسٹورنٹ بناؤں گا۔ لیکن پھر وہ دونوں میرے کزن کہنے لگے ہم چھوٹا نہیں بنائیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ جوائن کرتے ہیں۔ پھر بریڈ فورڈ میں ہی مینر رو پہ ایک ریسٹورنٹ ایک بندے نے بنایا ہوا تھا، تو اس بیچارے سے وہ چل نہیں رہا تھا۔ بڑی خوبصورت اچھی لسٹڈ بلڈنگ تھی، اس بلڈنگ کو پھر ہم نے خریدا، پھر اس کو میں نے چینج کیا، اس کو نام دیا نواب کا، لگا رہا وہاں پہ۔ تو بیسیکلی ہارڈ ورک تو تھا، مشکلیں بھی آئیں کافی، لیکن اللہ نے بڑی کامیابی دی۔ وہاں ایک ٹائم ایسا آیا کہ ہمارے پسند جگہ نہیں ہوتی تھی، اور انگریز ہمارے کسٹمر یا کچھ جو بھی آتے تھے وہ ڈرنکس وغیرہ لے کے تو اپنی گاڑیوں میں کار پارک میں انتظار کرتے تھے کہ بھائی 1 گھنٹے کے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد ہمیں ٹیبل ملے گا تو ہم جائیں گے۔ تو ماشاءاللہ اتنی اس کی وہ پاپولیرٹی ہو گئی تھی، تو بہت اللہ نے وہاں کامیاب کیا۔ نواب کا نام وہاں سے مشہور ہوا 88 سے۔ نواب جو ہے یہ نام آپ نے جب رکھا تو اس کے پیچھے کوئی سوچ تھی یا جی نہیں، نواب 2 ریزن تھے۔ ایک تھا ہماری فیملی میں ہمارے گرینڈ ڈیڈ کا نام بھی نواب تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ مجھے کہ جو انڈیا میں آپ کو پتہ ہے جو نواب تھے وہ کھانے کے کتنے شوقین تھے، ان کے 70-80 شیف ہوتے تھے ان کے ساتھ، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جب وہ ٹریول کرتے تھے تو وہ کھانے پہ ان کا زیادہ فوکس ہوتا تھا۔ تو میں نے وہ بھی کہا کہ بھائی یہ ہم ایسے کھانے بنا رہے ہیں، ایسی اچھی چیزیں ہم کریٹ کر رہے ہیں، تو نوابی کھانے، تو نوابی ٹیسٹ دے رہے ہیں، تو وہ اس کا نام ہی نواب ہونا۔ جب اللہ نے ہمیں اتنی کامیابی دی، پھر ڈیمانڈ بڑھ گئی، تو نیکسٹ ہم نے پھر 2 سال کے بعد 1990s میں اڈر اسٹریٹ میں ایک بارکلے بینک تھا، وہ بند ہوا، تو اس کی بڑی اچھی خوبصورت، وہ بھی بڑی آئیکونک بلڈنگ تھی،
وہ ہمیں مل گئی. پھر اس کو بنایا, سال لگا اسے بنانے میں, تو وہ بھی بڑا خوبصورت ریسٹورنٹ بنا. اس میں بھی اللہ نے بہت کامیابی دی, بہت, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, بہت کامیابی دی. تو اس کے بعد پھر تیسرا ریسٹورنٹ ہم نے مانچسٹر رج روڈ پہ بنایا, وہ سی ایس بلڈنگ کے ساتھ. وہ ماشاءاللہ وہ بھی بڑا کامیاب رہا. اس کی وجہ سے مانچسٹر میں ہمارا بڑا نام بنا. اس کے بعد تو آپ نے میرے خیال میں یورپ میں بھی جی جی spend جی کیا. میرے جو وہ پارٹنر تھے, میرے کزن, وہ جب میوکا میں پاما میں گئے چھٹیاں پہ, تو وہاں جب گئے تو انہوں نے پہلی بار وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں بہت انگلش کلائنٹل ہے, اور ایک جگہ پہ ایک انڈین ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے, تو وہ انگریز چلا رہے ہیں اس کو. تو وہ وہاں کے کھانا کھانے چلے گئے, اپنا دیسی نام انہوں نے انڈین رکھا ہوتا. تو انہوں نے مجھے فون کیا, یار یہاں تو بڑے برٹش آ رہے ہیں, تو بہت ڈیمانڈ ہے, بہت زیادہ یہ رش ہے ادھر, تو کیوں نہ ہم یہاں کھولیں. تو پھر میں نے فلائٹ لی, کوئی چند دنوں کے بعد وہاں چلا گیا, انہیں جوائن کیا. پھر ہم نے وہاں اس طرح گوسٹن جگہ کا نام ہے, بالکل وہ بیچ کے اوپر تھی, تو وہ دیکھا ان انگریزوں کے جو ریسٹورنٹ تھا, تو وہ بیچ رہے تھے. پھر ان سے وہ خریدا, پھر وہ ایک بنایا, پھر ایک کرتے کرتے پھر ہم نے 6 ریسٹورنٹ جو ہے نا اسپین میں بنائے. جی, یعنی آپ نے پاکستان کو یورپ میں یورپ بھی میں جا کے نواب کو وہاں بھی جا کے وہاں مشہور پہ کیا. نواب. اور پھر یہ جو مانچسٹر اسٹاکپورٹ روڈ پہ آپ نے جی, جب یہ کھولا, یہ کب کھولا؟ یہ اس طرح ہوا جی کہ 2000 میں یہاں پہ جو ہے نا مانچسٹر میں, جو کیونکہ میرا وہ تھا راجر روڈ پہ ریسٹورنٹ, تو ایک کنسیپٹ ذہن میں آیا کہ اس وقت یہ 1999 میں 2000 میں بینکٹنگ ہال اپنے پاکستانیوں کے نہیں تھے. ہوٹلوں میں لوگ شادیاں کرتے تھے, یا اسکولوں میں, یا کمیونٹی سینٹر میں ویڈنگز وغیرہ ہوتی تھی. تو اس وقت یہ ایک ذہن میں آیا کہ بھائی کیوں نہ کوئی ایک ایسی چیز کی جائے کہ جہاں پہ بندوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے شادیوں کے لیے بھی, اپنے بندوں کی ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ پھر جگہ اسٹاکپورٹ روڈ پہ 11 جون میں ایک کسی زمانے میں سینما تھا, پھر بنگو رہا, پھر بلڈنگ دیکھی گئی, تو وہ پھر بلڈنگ خریدی ہم نے. تو خریدی, اس کے بعد اس کو جب کنورٹ کرنے کا ٹائم آیا تو پھر تھوڑے سے اپس اینڈ ڈاؤن آئے. اس وقت ہم نے ایک بندے کو اس کی لیز دی کرائے پہ, تو وہ 25 سال کی لیز تو سائن کر دی, لیکن ان بندوں سے کوئی 6 مہینے وہ کوئی انہوں نے پاؤنڈ شاپ کے پتہ نہیں کیا بنائی تھی, وہ نہیں چلی. تو جب انہوں نے واپس کیا تو پھر میں نے کہا جی آپ اس جگہ کو کچھ بناتے ہیں. یہ جو کنسیپٹ لائیو کوکنگ کا اور بینکٹنگ کا انڈر ون روف, یہ وہاں سے پھر میں نے جب اس کی وہ ڈیزائننگ وغیرہ کروائی شروع کیا, تو جو میرے ساتھی تھے بہت سارے, وہ جو میرے پریویس پارٹنر تھے, انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جی یہ جگہ تو ایسی نہیں ہے 11 جون میں جہاں پہ کوئی ریسٹورنٹ بنایا جائے, کیونکہ نو ڈس رسپیکٹ ٹو دا ایریا, اس وقت جو تھا نا 2000 میں وہ کافی رن ڈاؤن ایریا تھا. تو پھر ایون میرے بینک مینیجر نے مجھے کہا, جو 11 جون میں ہی نیشنل ویسٹ منسٹر بینک تھا, تو میں اس کے پاس بھی گیا کہ میں یہ جگہ بنانے لگا ہوں. تو میرے اکاؤنٹ ان کے ساتھ تھے, تو دے ور ویری ہیلپ فل. تو اس نے کہا یہ نہ کرنا ادھر تمہارا, کیونکہ اسے پتا تھا میرے ریسٹورنٹ کس قسم کے ہیں, اعلیٰ کار ریسٹورنٹ ہیں, وہ ماشاءاللہ اچھے نام والے ہیں. اس نے کہا یہاں پہ وہ کلائنٹل نہیں آئے گا آپ کے پاس. لیکن وہ ایڈونچر آپ نے کیا, اور وہ کیا, رسک لیا. کسی بندے کو, جو بندے مجھے وہاں دیکھتے تھے کام کرتے ہوئے, صبح 7 بجے میں وہاں کھڑا ہوتا تھا, باہر سے جو گزرتے تھے اپنے بندوں کا, وہ زیادہ تر اپنے لوگ رہتے تھے, وہ کہتے تھے جی آپ ٹھیک تو ہیں نا. میں جی جی, یا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں جی آپ بس ویٹ کریں, انتظار کریں. وہ 1.5 سال لگا اسے بناتے ہوئے. تو ماشاءاللہ ایک یونیک چیز بنائی ہے, اور وہاں سے پھر اللہ پاک نے بڑی کامیابی دی. یہاں آیا, یہاں بھی 20 سال میں نے وہ چلایا ریسٹورنٹ, تو اللہ نے بڑی کامیابی دی. اس کے بعد پھر جو ہے نا میں نے پھر لندن میں سوچا کہ پھر لندن میں ایک بڑی آئیکونک بلڈنگ لی, اوور بلڈنگ, تو وہ بائی کی. اس میں پھر یہی کنسیپٹ وہاں لے کے گیا. وہ بھی تو رسک تھا میرا خیال, بہت بڑا رسک تھا. وہاں بھی مجھے سب نے کہا یہ انڈسٹریل ایریا, بھائی کیا کر رہے ہو آپ لوگ, لیکن بس اللہ پاک کا مجھ پہ بڑا احسان ہے. کرنے والی اللہ کی ذات ہی ہوتی ہے, لیکن رسک میں نے کافی زندگی میں لیے ہیں, تو وہ بھی لیا ہے, انڈسٹریل ایریا میں کھولا ہے. تو اللہ پاک کا بڑا احسان ہے, آج بھی ماشاءاللہ وہ چل رہا ہے. تو یہ تو جو 11 جون والا تھا, پھر سمہاؤ میں نے اس کو فروخت کر دیا ہے. تو اس کے بعد آپ آج جہاں بیٹھیں
बिल्डिंग में हम बैठे हैं, पिरामिड इसको कहते हैं, ये स्टॉकपोर्ट में है, और मैंने देखा कि यहाँ पर कोऑप की का पहले था, वो मेरे ख्याल में फ्लॉप हुआ, नहीं चला। जी। उसके बाद भी कुछ और ये डेवलप हुआ, नहीं बना, फिर मेरे ख्याल में आपने कहा कि अब मैं इसको ठीक करता हूँ। जी बस ये काफ़ी अर्से से ये बिल्डिंग बंद थी, 8 साल से मेरे ख्याल में। तो इस बिल्डिंग की बड़ी नाजुक हालत थी, बहुत नाजुक, खाली बाहर शीशा ही शीशा था, अंदर तो इसके कुछ भी नहीं था। तो जब इसको देखा तो मेरे साथ बच्चे थे, उन्होंने भी कहा कि बिल्डिंग अच्छी है लेकिन बड़ी वो काम बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह मुझे बस वो कोई जहन में ये विजन आ गया कि ये कंसेप्ट जो है हमारे वाला, इसमें मैं करूँगा तो इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। और इतनी बड़ी जगह है, मुश्किलात बहुत आई हैं इसको बनाने में, लेकिन हर काम में कितनी की आपने यहाँ पे? दैट्स इन मिलियंस जी, इन मिलियंस, यू नो, नॉट इन, यू नो, बहुत पैसा खर्च हुआ है और अभी भी हो रहा है, अभी भी एंड नहीं हुआ, अभी भी। लेकिन जिस दिन से आपने इसको ओपन किया, डोर ओपन हुए, तब से मेरे ख्याल में देयर इज नो फुल स्टॉप, माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है जी कि बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, पब्लिक बड़ा अप्रिशिएट कर रही है। इतनी अल्लाह ने आपको जो कामयाबी दी है, और खैर हमने विटनेस भी इसको किया है, आपने माशाल्लाह जो चीज़ एक इनोवेट किया, अल्लाह ने उसमें आपको हेल्प किया है। लेकिन ये हो नहीं सकता कि इतनी सक्सेस स्मूथली मिल जाए, बड़ी मुश्किलात आई होंगी, बड़े प्रॉब्लम्स आए होंगे। तो जब ऐसा प्रेशर आता है या ऐसी मुश्किलात होती हैं तो कैसे आपने उसको फेस किया? मैं फिर वही कहूँगा जी कि हर काम में मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन आपके जो साथ है, जो आपकी टीम है, जो आपके कॉलिग्स हैं, आपका स्टाफ है, आपकी फैमिली है। मुझे फैमिली की तरफ से भी कभी माशाल्लाह मसला नहीं हुआ, और जो मेरा स्टाफ है उन्होंने बड़ी सपोर्ट की, हौसला देते हैं। तो कोई भी मुश्किल है, अगर आपके साथ अच्छी टीम हो तो मुश्किल का हल निकल आता है। आपको इस प्रोग्राम की वसातत से पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी लोग बहुत से देख रहे होंगे, उन नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ज़िंदगी में तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन शायद कभी कभार ये चाहते हैं कि ज़रा शॉर्टकट मार लें या जल्दी से हम अचीव कर लें? देखिए जी, कोई भी चीज़ जो है ना वो जल्दी में हो नहीं सकती, हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो मेरा तो अपने जो जवान बच्चे हैं सब है, यही एक मशवरा है कि आप 2 चीज़ें याद रखें। एक तो आपने हार्ड वर्क तो करना ही करना है, हार्ड वर्क के बगैर तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और साथ ही ऑनेस्ट हैं आप, ऑनेस्टी आप जो है ना बहुत ज़रूरी है अपने काम के साथ। किसी भी काम जो भी करेंगे वो ऑनेस्टी के साथ हार्ड वर्क करेंगे तो अल्लाह आपको कामयाबी देगा। तो और अपने अल्लाह को हर काम में शरीक रखें, तो मुझे नहीं लगता कि बंदा कभी नाकाम हो। महबूब हुसैन साहब, थैंक यू सो मच। Thank you, आपसे मिलके तो हमेशा ही बहुत खुशी होती है, लेकिन आपकी अचीवमेंट और आज हार्ट टू हार्ट जो डिस्कशन हुई है बहुत अरसे बाद, उसमें मुझे बहुत मज़ा आया। I'm sure कि हमारे जो ऑडियंस है देखने वाले हैं, बहुत शुक्रिया जी उन्होंने भी आपका, बहुत कुछ सीखा भी हमें होगा। मौका दिया है जी। So thank you very much, keep welcome. shining, Thank keep you. smiling, और हम ये बस कह दुआ में सकते याद रखें जी, अल्लाह पाक हमें बस इसी तरह कामयाब हैं, रखें। मेक अस मोर प्राउड, हम पाकिस्तानीज़ को और प्राउड कराएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।